ہے عالم تیرا پروان، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ مختلف زبانوں میں ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ عربی بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی، سندھی بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی، پشتو بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی، سرائکی اور پنجابی بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی، اور ساتھ ساتھ آج الحمدللہ ہم نے اشاروں کی زبان میں ہمارے گونگے بہرے وہ اسلامی بھائی جن کو ہم خصوصی اسلامی بھائی کہتے ہیں، اسپیشل اسلامک بردرز کہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے ایک اسلامی بھائی کو آج مدعو کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ کچھ سیگمنٹس میں ہمیں اشاروں کی زبان میں بھی بتائیں گے، تاکہ وہ اسلامی بھائی جو سن نہیں سکتے وہ بھی انشاءاللہ آج ہماری اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ شامل ہو سکیں گے۔ جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اس سلسلے میں آج موضوع کیا ہے؟ آج موضوع بھی بڑا نرالا، بڑا انوکھا ہے۔ ہم نے پچھلے دو سلسلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے درختوں کا عشق سنا۔ میرے آقا کی ذات کیا مبارک ذات ہے، عالم تیرا پروانہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کون محبت نہیں کرتا؟ درختوں کا عشق رسول ہم نے سنا، بلکہ ایک درخت کی زیارت بھی کی۔ آج ہمارا موضوع ہے پتھروں کا عشق رسول۔ سبحان اللہ، پتھروں کا عشق رسول ہے، اور آج ہمارے سلسلے میں بھی ہم آپ کو کچھ ایسے پتھروں کی زیارت بھی کروانے جائیں گے جن کا عشق رسول قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جی ہاں، آپ ان پتھروں کی زیارت بھی کریں گے، واقعات بھی سنیں گے، اپنے عشق کو بڑھائیں گے، اور ساتھ ساتھ آج ایک اپنے سلسلے میں شمع رسالت کے ایک عظیم پروانے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ہم سنیں گے۔ وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا، توجہ کے ساتھ باادب دنیا میں جہاں کہیں ہیں شامل ہو جائیے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تلاوت قرآن مجید
سے سلسلے کا آغاز ہو گیا. موضوع ہے پتھروں کا عشق رسول. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پتھر کس طرح محبت کرتے, کس طرح احکامات مانتے. جی ہاں, میرے آقا کی حکومت, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آرڈرز جو تھے, اتھارٹی جو تھی, وہ پتھروں پر بھی, وہ پہاڑوں پر بھی. آپ واقعات سنیں گے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور میں نے جیسا کہ کہا کہ آج کچھ دکھانے بھی جائیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ. ایمان افروز مناظر بھی آپ دیکھیں گے. نعت خواں حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. مدینہ شریف حاضری کا ٹکٹ انہیں ملا ہے. حافظ صاحب, میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ ہمیں اگر ہو ممکن ہو آپ کے لیے تو قصیدہ بردہ شریف سنائیں. اور یہ قصیدہ تو ویسے بھی جب پڑھیں سبحان اللہ, امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب قصیدہ لکھا. میرے میٹھے اسلامی بھائیو, شاعر جب کلام لکھتا ہے نا, اس کی تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح میری کلام جو ہے, میرا جو قصیدہ ہے وہ قبول بارگاہ ہو جائے. مگر یہ کیسا قصیدہ ہے, یہ کیسا کلام ہے. جب آپ نے لکھا تو روایتوں میں آتا ہے آپ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو دیدار ہوا, آپ نے یہ قصیدہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا کی. خواب میں جو بات ہوتی ہے, ڈریم میں جو بات ہوتی ہے, جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ بات موجود نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں لیکن آنکھ کھلتی ہے تو سب منظر چلا جاتا ہے. مگر امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان, جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ مبارک چادر آپ کے کاندھوں پر ہی رہتی ہے. اس قصیدے کو قصیدہ بردہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو اتنا مقبول قصیدہ ہے, کچھ اشعار انشاءاللہ اس کے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اکرم الخلق مالی من اعوذ به. یا اکرم الخلق مالی من اعوذ به سواک عند حلول الحدیث الامام. مولایا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے. موضوع ہے آج ہمارا پتھروں کا عشق رسول. سبحان اللہ. اس موضوع کو جب یہ کہتے ہیں نا پتھروں کا عشق رسول تو مزہ آ جاتا ہے. کیا بات ہے میرے آقا کی. جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر اپنے گھر کو روانہ ہوئیں تو آپ فرماتی ہیں کہ راستے میں جس جنگل میں پہنچے سر سبز و شاداب ہو جاتا. یعنی میرے آقا جس جنگل سے گزرتے سر سبز و شاداب ہو جاتا اور جس درخت کے تلے ٹھہرتے وہ آپ کو سلام کرتا اور اس کا سایہ آپ کی طرف جھک جاتا. پتھر بھی میرے آقا کو سلام کرتے. جنگل کے جانور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم چومتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رہے یہ وہ وقت ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بچپن تھا. اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا مگر شجر و حجر جانور سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کریں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے. اور یہاں ایک اور بات جو سیکھنے کو مل رہی ہے جو سمجھ آ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے گزرتے وہ جنگل جو تھا وہ جو علاقہ جو تھا وہ سر سبز و شاداب ہو جاتا. میں اپنی آپ کو ایک کہتے ہیں تحقیق تو نہیں کہوں گا اپنی آبزرویشن بتاؤں جو میں نے دیکھا. ابھی پچھلے دنوں سلسلہ ہجرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ریکارڈ کرنے کے لیے ہم گئے تو ہم نے معلوم کرنا شروع کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں کہاں ٹھہرے. تو جب یہ تاریخ میں کتابوں میں دیکھا وہاں کے لوگوں سے سمجھا تو تقریباً شہزاد بھائی 17-18 مقامات بنتے ہیں. اچھا ہم وہاں معلوم کرتے تھے تو بدقسمتی سے اب وہ نشانات باقی نہیں رکھے گئے, نام بھی تبدیل ہو گئے جگہوں کے. مگر جب بھی ہم کسی نشانی پر پہنچے یعنی پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہیں تو ایک بات بڑی واضح دیکھی
کہ وہاں سبزہ ضرور ہوتا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دنیا میں کہیں گزر ہوا، یہ کہیں کنفرم بات تو نہیں کہیں گے کہ یہ ضروری ہی ہے، لیکن جو ہم نے آبزرویشن کی کہ اگر کسی لکو دک صحرا میں، کسی بیابان میں بھی جب دور دور تک ایک درخت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کتاب بتاتا ہے یا کہیں کتاب سے یہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے، تو آج تقریباً 1450 سال گزرنے کے بعد بھی وہاں سبزہ ضرور موجود ہے. تو میرے آقا اب دیکھیں یہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ وہ جہاں سے گزرتی پیارے آقا کو لے کر وہ جگہ، وہ جنگل جو ہے وہ سر سبز و شاداب ہو جاتا. پھر کیوں نہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا وہ شعر یاد آ جائے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. حافظ صاحب اب اگر بائک دیجیے حافظ صاحب کو، اگر یہ شعر طرز میں سنا دے. سبحان اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے میرے آقا، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ. اللہ علیہ کا وہ شعر بھی یاد آیا جی جی کہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، ہائے جانور بھی کریں جن کی تعظیم. واہ 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 واہ. سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، اور پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے درختوں کا عشق تو ہم نے سنا، مگر شجر و حجر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتے، اور یہ کئی روایتوں میں ملتا ہے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 12 سال، اب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو اور چھوٹی عمر تھی، اب 2 سال سے پہلے کا ہو سکتا ہے یہ واقعہ عمر مبارک کا، اب 12 سال سیرت مصطفیٰ میں یہ واقعہ موجود، اور ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 12 سال تھی اور آپ نے ملک شام کا سفر فرمایا، تو بحیرہ راہب نے جو تورات میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں اس کو دیکھا، پیارے آقا کو پہچانا، بہت عزت و احترام سے پیش آیا، دعوت کی اور کہا میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ان پر درخت جو ہے، ان پر بادل جو ہے وہ سایہ کرتا ہے. یعنی غیر مسلم بھی یہ نشانیاں دیکھتے اور پھر یہ بعض اوقات دیکھ کر مسلمان ہوئے کہ درخت بھی سلام کریں اور آپ کو پتھر بھی سلام کریں. اور درختوں کا عشق رسول تو ہم نے سنا، پتھروں کا عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں آج بھی، بلکہ بڑا آسان ہے میری بات سمجھنا آپ کو، کہ مقام ابراہیم اللہ کریم آپ کو بھی ہم سب کو بھی دیکھنا نصیب فرمائے. یہ وہ مبارک پتھر ہے، امیزنگ، ایسا پتھر ہے کہ جس کے بارے میں سنے تو عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیسا معجزہ، ہزاروں سال، یعنی تحقیق کی جائے، غور کیا جائے تو یہ 1000-2000 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ 4-5 ہزار سال، یہ شاید اس سے بھی زیادہ پرانی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ مشرفہ کی تعمیر کی تو ایک ایسا پتھر تھا کہ جس پر آپ کھڑے ہوتے، آپ دیکھیں کعبے کی تعمیر، کعبہ شریف کافی ہائٹ میں نا، ہمارے قد سے بہت اونچا ہے، تو پہلے تو کرین نہیں ہوتی تھی، تو کیسے تعمیر کیا گیا؟ تو اس پتھر پر آپ کھڑے ہوتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر پکڑاتے یا اینٹیں دیتے اور آپ کعبے کی تعمیر جو ہے وہ کرتے رہتے. مگر کتابوں میں یہ لکھا کہ یہ پتھر جو تھا یہ کرین کا کام کرتا، جب اوپر پتھر لگانا پڑتا تو یہ اونچا ہو جاتا، یہ ایلیویٹر کے طور پر اونچا ہو جاتا اور آپ اس کعبے کی تعمیر کرتے رہتے. جب نیچے پتھر لگانا ہوتا تو وہ پتھر نیچے آ جاتا. سبحان اللہ، یہ کیسا پتھر کی اطاعت تھی اللہ کے نبی کی. اور پھر وہ پتھر موم ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ایسے واضح نقش ہیں، آج ہزاروں ہزار سال گزر گئے، لاکھوں لاکھ حاجی جاتے ہیں، اس پتھر کا دیدار کرتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ پتھر بھی انبیاء کا حکم مانے، پیارے انبیاء علیہ السلام کا عشق اور پھر ان کے لیے موم ہو جائیں. تو ہمارے آقا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں. سبحان اللہ. اور نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کئی پتھروں پر موجود ہیں، کئی پتھروں پر نقش ہیں.
الحمدللہ آج بھی ترکی کے میوزیم میں بھی یہ پتھر موجود ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کئی مقامات پر پتھر موم ہوا، کہیں سر اقدس لگایا تو پتھر نے گویا اس میں جگہ بنا دی، کہیں ہاتھ مبارک لگایا تو ہاتھ کا نقش آ گیا، پیر مبارک کے نقش جا بجا عرب شریف میں موجود ہیں، کئی جگہوں پر محفوظ ہیں، کئی جگہوں پر محفوظ نہ ہو سکے، مگر یہ وہ باتیں ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ پتھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان رکھتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے موم ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ پتھر پہچانتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں میں وہ پتھر پہچانتا ہوں جو نبوت کے ظہور سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ یعنی میرے آقا فرماتے ہیں مجھے جب میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جب بھی مجھے سلام کرتا تھا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں اور آج بھی پہچانتا ہوں۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو پتھر کا پیارے آقا کو پہچان لینا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرنا، بولنے کی قوت، یہ سب میرے آقا کا کمال ہے، پتھر کا کمال نہیں۔ پتھر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تجلی پڑھنا، ایسی کرم نوازی ہونا کہ پتھر کا کلام کرنا، نبی پاک کو ریکگنائز کر لینا، پہچان لینا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، اور پھر پیارے آقا کا اس پتھر کو پہچان لینا، اس سلام کو سن کر سمجھ بھی لینا اور بعد میں بھی یاد رکھنا۔ بعض شارحین نے کہا کہ یہ پتھر جو ہے وہ حجر اسود ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ وہ پتھر جو مکہ معظمہ میں زقاق الحجر میں واقع ہے، اور زقاق الحجر مکہ مکرمہ کا ایک محلہ تھا جو کعبہ معظمہ اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے درمیان واقع ہے۔ اس پتھر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوہنی مبارک کے آثار بھی موجود تھے۔ اچھا، لوگ خصوصاً اہل مکہ اس پتھر کی زیارت کرتے اور دور دور سے لوگ اس کی زیارت کو آتے تھے۔ کاش وہ پتھر آج بھی ہوتا، ہم بھی اس کا دیدار کرتے، مگر یقیناً وہ پتھر کہیں ہوگا، مگر اب وہ زیارت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ احادیث میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ واقعات موجود ہیں۔ مزید واقعات سنیں گے۔ میں نے جیسے کہ کہا کہ آپ کو ایک ایسے پتھر، بلکہ یوں کہیں کہ ایک ایسی جگہ کی زیارت کرانی ہے جس نے جنت میں جانا ہے، اور وہ بھی اس کی جنت میں جانے کی وجہ بھی عشق رسول ہے۔ وہ واقعہ بھی سنیں گے۔ میں چاہتا ہوں یہی ٹاپک کو لے کر ہمارے عربی مبلغ بھی، کیونکہ آج عربی ویور بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، جی حضور عربی میں آج ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جمادات کا جو عشق ہے اس بارے میں کچھ بتائیے۔ هذا الرب الكريم الذي أحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأكرمه وكرمه ورفع شأنه وقدره وحببه إلى خلقه وحبب الخلق إليه حتى أصبح محبوبا ليس عند الإنس والجن، بل حتى عند الحجر والشجر والحيوان، حتى أن بعضهم من الحب سبح بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه، والبعض سلم عليه، والبعض الآخر سجد بين يديه. ومن ينظر في هذه المسألة يرى من خلالها مكانة هذا الحبيب الرسول العظيم والنبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم، وعظيم قدره ورفعة شأنه. وقد نقل إلينا الصحابة الثقات صورا من حب الجمادات لنبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. هذه المسألة أيها الأحبة، مسألة حب الجمادات جانب مهم أرانا الله سبحانه وتعالى كي يرينا أن هذه المخلوقات وهي غير عاقلة ولا مكلفة أحبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ومن الأمثلة المهمة على ذلك محبة جبل أحد لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حيث يقول الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يعلمنا فيقول هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فهذا الجبل الصامد أحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأن الله قد غرس فيه حب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. والحبيب عليه الصلاة والسلام بادله بنفس المحبة والشوق وقال له جبل أحد يحبنا ونحبه. ثم هذا حجر وتلك شجرة تسلم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتحبه وتعرفه. روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث
إني لأعرفه الآن صلوات ربي وسلامه عليه. ففي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. سبحان الله. وإذا كانت الجمادات وهي التي لا تعقل ولا تدرك وهي غير مكلفة في الظاهر ومع هذا تحبه صلى الله تعالى عليه وسلم فكيف بالإنسان العاقل؟ فعلينا أن نعقل وعلينا أن ندرك هذه المحبة وعلينا أن نحب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. هناك أحاديث كثيرة سبحان الله تعلمنا عن محبة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه ورد في المعجم الأوسط أنه قال إني لشاهد عند النبي في حلقته وفي يده حصى فسبحنا في يده الحصى سبحنا في يد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فسمع هؤلاء الصحابة تسبيح هذا الحجر في يد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم دفع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دفع هذا الحجر إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فسبح هذا الحجر في يده الشريف. ثم رده إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسبح في يده ثم ناوله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وإلى الصحابي الثالث إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فسبحنا في أيدي هؤلاء الصحابة. ثم دفعه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يعني خارج هؤلاء الصحابة. نعم فقالوا لم يسبحنا في أيدينا يعني غير الخلفاء الراشدين الأربعة عندما دفع إليهم لم يسبح في يدهم ثم دفع إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مرة. سبحان اللہ. کیسے ہیں ہمارے آقا سبحان اللہ. پتھر سلام بھی کریں آپ کی گواہی بھی دیں اور آپ کے ہاتھ مبارک میں آ جائیں تو کلمہ پڑھنے لگ جائیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی بڑا خوبصورت واقعہ ہمارے عربی مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے متفق علیہ حدیث ہے. اور سنیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں کتنی زبردست یوں سمجھ لیجیے حدیث پاک. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے احد چمکا تو فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ کے گوشوں کے درمیان کو حرم بناتا ہوں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے احد مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی علماء فرماتے ہیں پتھر اور پہاڑ بھی نبی پاک سے محبت کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے پیار کریں اور پھر پہاڑ محبت رسول کی بنا پر جنت میں چلا جائے تو ذرا سوچئے ایک امتی محبت کرے تو کیوں کر جہنم میں جائے گا. سچا پیار کیجئے پکا پیار کیجئے فالو کیجئے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور محبت فقط زبانی دعوے کا نام نہیں محبت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر بھی عمل کیا جائے آپ کی سنتوں پر بھی عمل کیا جائے آپ کا ذکر خیر بھی زبان پر جاری رہے آپ کی یاد بھی دل میں بسی رہے. سبحان اللہ. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین احد شریف کی بات چلی ہے تو احد شریف کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اب 3 خلفائے راشدین میرے آقا کے ساتھ تھے. حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 4 مبارک ہستیاں احد شریف پر جب تشریف لے گئے تو احد پر زلزلہ آیا. عشق کی زبان میں یہ سمجھیے کہ احد جھومنے لگا اس کو وجد آ گیا اس کو اپنی قسمت پر ناز آنے لگا کہ کون آیا ہے. وہ ہے نا کہ ان کے قدموں کا پاؤں بوسا یہ میری ہے نا کہ جنت کے بارے میں نا وہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے کہ میری قسمت کے میرے دن پھرے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. ہاں تو اس طرح کا وہ شعر. تو اب احد پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور 3 عظیم ہستیاں مزید میرے آقا کے یار ساتھ ہیں. احد جھومنے لگا. اب زلزلہ ارتھ کویک یہ تو اب میرا خیال ہے کہ سمجھانا بڑا آسان ہے کہ یہ اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا اس کی پیشن گوئی بھی نہیں کی جا سکتی کہ یہ کب آئے گا اور یہ آ جائے تو کسی بھی طریقے سے سائنس کتنی ترقی کر چکی اسے روکا نہیں جا سکتا. مگر دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی نبی پاک کا آرڈر میرے آقا نے
دعا نہیں کی. ذرا سوچئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ یا اللہ کرم کر, اس پتھر کو, اس زلزلے کو روک دے. دعا بھی نہیں کی, آرڈر جاری کیا, ٹھوکر لگائی احد کو. احادیث کے الفاظ ہیں کہ اے احد رک جا, کیا تو نہیں جانتا, حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. احد کا زلزلہ رک گیا. جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ہے اتھارٹی میرے آقا کی. پتھر پہاڑ حکم مانتے, زلزلہ رک گیا, کوائٹ ہو گیا, سموتھ ہو گیا. اب یہاں تو ایک اتھارٹی نبی پاک علیہ السلام کی پتہ چل رہی ہے, پتھروں کی اور پہاڑوں کی اطاعت پتہ چل رہی ہے, پتھروں کا عشق رسول بھی پتہ چل رہا ہے. اور ایک بڑا لطیف پہلو میں چاہتا ہوں ہمارے مدنی اسلام اس سے بیان کریں, یہ جو ایک شہید, ایک صدیق اور 2 شہید فرمایا, اس میں کیا نقطہ موجود ہے؟ یہ تو ہے, لیکن درمیان میں مجھے 1-2 باتیں بڑی کام کی یاد آئیں. تو یہ ہے کہ یہ جو سرکار علیہ السلام کی حدیث نا احد کے بارے میں, کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اگر تسی سرائکی بھی چلو تو ہے زیادہ سرائکی سڈے مزہ میرے خیال میں اردو میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ترتیب جو سرکار نے رکھی نا, یہ بڑی دلچسپ. سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام نے جو احد کی محبت ہے اس کو مقدم رکھا, کیا بات ہے, پھر اپنی محبت کا ذکر کیا. واہ. گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو ہم سے یوں محبت کا تقاضا کرتا ہے یا محبت کے لیے آگے بڑھتا ہے, ہم بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. یہ ترتیب کے اندر بھی ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جب پاؤں مبارک اپنا مارا نا, اب ایڑی مبارک ماری, تو ایک الفاظ یہ بھی ہیں, اس بت کے الفاظ بھی ہیں اور اس کن کے الفاظ بھی ہیں. ساکن ہو جا, رک جا. اور ایک اور الفاظ ہیں, اس کت, خاموش ہو جا. سب میں امر ہے, سب میں آرڈر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, پھر وہ جو بات ہے, اس میں نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور معجزہ, وہ کیا, سرکار علیہ السلام کا علم مبارک. سرکار علیہ السلام وہیں کھڑے اور آپ نے ارشاد کیا فرمایا, فرمایا تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق. ٹھیک ہے, یہ دونوں باتوں بالکل وہیں پر ثابت ہیں. لیکن 2 چیزیں, ایک اور بات ارشاد فرمائی, 2 شہید کھڑے ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے وہ کب شہید ہوگا, تو شہید ہوگا تو بعد کے اندر ہوگا. اب اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم علیہ السلام کا اس دنیا فانی سے چلے جانا, پردہ کر لینا, پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لانا, پھر ان کا چلے جانا, پھر اس کے بعد عمر فاروق کا تشریف لانا, اور پھر ان کا انتقال ہونا. نبی کریم علیہ السلام نے اس تمام عرصے کی جو بعد کے اندر ہونے والا تھا, اس کی نبی کریم علیہ السلام نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر اس کے بعد تیسری بات فرمایا, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, یہ بھی شہید ہوں گے. اور اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو آئندہ کی خبریں وہ آپ جانتے ہیں. دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ وہ امتیوں کے احوال سے بھی باخبر ہیں, کہ وہ کون سے اعمال کریں گے. اور سرکار علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا امتی کس حال کے اندر مرے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کتنے معجزات ایک احد پر وزٹ دیں, کتنے معجزات کا ظہور, کتنی خوبصورت باتیں ہمیں پتہ چل گئی. اب احد شریف کی اتنی بات ہو رہی ہے, اور یہ احد شریف ہے کتنا بڑا, آپ یہ جانتے ہیں, یہ کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں ہے. آپ مدینہ منورہ, اللہ کرے بار بار آپ کو حاضری نصیب ہو, آپ جس رخ سے دیکھیں احد شریف نظر آ رہا ہوتا ہے, اتنی جگہوں سے نظر آتا ہے احد شریف. اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت پہاڑ ہو بھی کیسے سکتا ہے. میرے آقا کا بار بار جہاں سے گزر ہوا, نبی پاک سے محبت کرنے والا, بلکہ یوں کہا جائے جنتی پہاڑ ہے, تو اس کی مثال تو ہے ہی نہیں دنیا میں. اور یہ 9 میل اس کا جو ڈایا میٹر ہے, یہ 9 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے, بہت خوبصورت, بہت بڑا پہاڑ. دیکھنا چاہیں گے ناظرین؟ چلے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو مدینہ منورہ لیکن درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. تصور مدینہ میں گم ہو کر آئیے چلتے ہیں احد شریف کی فضاؤں میں, مبارک جنتی پہاڑ دیکھتے ہیں. یہ وہی پہاڑ ہے جو میرے آقا سے محبت کرتا اور آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ جنت میں جائے گا. کچھ باتیں احد شریف کے بارے میں, احد شریف کے دامن سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام, اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام, تیرے پھولوں کو پاکیزہ خاروں کو سلام,
یقیناً اس پہاڑ نے نبی پاک کی زیارت کی. یہی وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان, بڑا ہی عظیم الشان فرمان کہ میرے آقا یہاں تشریف لائے تھے. ایک بار سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ تھے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. جب اس پہاڑ پر یہ عظیم ہستیاں آئیں تو پہاڑ جھومنے لگا, گویا زلزلہ آ گیا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کو ٹھوکر لگا کر ارشاد فرمایا تھا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, اے احد رک جا, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق, واقعی یہ تو موجود تھے مگر 2 شہید موجود ہیں. نبی پاک نے بہت پہلے یہ کیسے بتا دیا کہ سیدنا عمر فاروق بھی شہید ہوں گے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوں گے. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل نے یہ علم عطا فرمایا. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ زلزلہ, ارتھ کوئک, یہ وہ آفت ہے کہ جس کے بارے میں آج کی ماڈرن سائنس بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتی, اس کو روکا نہیں جا سکتا, مگر میرے آقا کے قدموں کی ٹھوکر وہ ہے جو احد کے زلزلہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی ٹھوکر سے رکا. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا پوری پیاری بات لکھتے ہیں, ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار, اللہ اکبر ایڑیاں. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. کیا بات کرتے, امام اہل سنت بھی کمال ہیں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میرے آقا کا ایسا معجزہ ہو تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار, اللہ اکبر, کتنا وقار, اللہ اکبر. سبحان اللہ, میرے آقا کی ایڑیاں مبارک. معجزات بھی سن رہے ہیں, پتھروں کا عشق رسول آج ہمارا موضوع ہے. آئیے کچھ کالز بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب, میرا نام محمد رضوان اتاری, باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں بہت اچھے یہ سلسلہ کرو ہو, میں مارواڑی زبان میں بول رہا ہوں کہ بہت زبردست سلسلہ ہے. میری ایک فرمائش ہے, میری خواہش ہے کہ جو تھانہ سب سے زیادہ پسند ہے مدینہ شریف کی نعت, ایک نعت سنا دو, مدنی التجا. اور میں اپنی مارواڑی زبان میں اپنی مارواڑی قوم سے مدنی التجا کروں گا کہ مسلسل مدنی چینل دیکھا کرو اور دعوت اسلامی کا ماحول نہ اپناؤ اور اپنی زندگی مدینہ مدینہ بناؤ. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا. دعاؤں کی مدنی التجا, ایمان و عافیت پر خاتمے کی دعا اور مدینہ کی حاضری کی دعا کی التجا ہے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ نے کال کی. مرحبا, انشاءاللہ ہم مدینہ شریف کی حاضری کی نعت بھی سنیں گے. اگلی کال دیجیے. ماشاءاللہ, بنگلہ دیش والے بھی آ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, کیمون آسن. الحمدللہ بھلو آسان. اپنا کیمون آسان بھائی. الحمدللہ الحمدللہ, ہم تمام بھلو آسی الحمدللہ. ماشاءاللہ, مرحبا کہتے ہیں آپ کو بھی. ماشاءاللہ, آج سلسلہ پتھروں کا عشق رسول موضوع ہے. بنگلہ دیش سے بھی ہمارے ساتھ اسلام بھائی موجود ہیں. کالز اور سنتے ہیں انشاءاللہ, اور پھر نعت خواں اسلام بھائی کی طرف بھی چلیں گے, مزید سیگمنٹس کی طرف بھی چلیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں محمد غازی, ضلع ڈیرہ بگٹی, بلوچستان, شہر لوٹی گیس فیلڈ ٹوکا کرنا. میں نعت خواں اسلامی بھائی یار عرض ہیں کہ برائے مہربانی کا نہ اے نتاش سنیں, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. جزاک اللہ, اللہ خوش کرتے. ماشاءاللہ, بلوچستان کی اسلامی بھائی کی کال. مرحبا, ناز شریف کی فرمائش پہنچ چکی ہے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ربیع الاتاری, حبی گنج, سلیٹ, بنگلہ دیش سے بات کر رہا ہوں. علمدر پروانہ سلسلہ کے بارے میں میرا ایک سوال ہے. عشق رسول بڑھانے کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق رسول بڑھانے کے طریقے کئی کتابوں میں لکھے ہیں, اور اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کی جائے. ایسے لوگوں کے ساتھ رہا جائے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا عشق رکھتے ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے عامل ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ان کے دلوں میں بستی ہے, ان کی آنکھیں
یاد رسول میں بہتی ہیں. اگر ایسے لوگوں کا قرب آپ کو نصیب ہوگا تو اپنے اندر بھی آپ عشق رسول پیدا ہوتا دیکھیں گے. اور الحمدللہ ہم نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھا, بلکہ ہم اپنی ہی مثال لے لیں, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مدینے کی یاد کیا ہوتی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق کیا ہوتا ہے. کوئی یاد رسول میں بھی رو سکتا ہے. یہ سب باتیں اگر کچھ آئی بھی ہیں, سیکھی بھی ہیں, تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے, یہ عاشقان رسول کی صحبت کی برکت ہے. اور یہ سب دراصل فیضان امیر اہل سنت ہے. ایک ایسے سچے عاشق رسول ہمارے پیر و مرشد ہیں, لیڈ کر رہے ہیں دعوت اسلامی کو, کہ جن کی برکتوں سے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو عشق رسول کی یوں سمجھ لیجئے دولت مل رہی ہے. اور امیر اہل سنت ایسا لگتا ہے کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سے وہ فیض لے رہے ہیں. فیضان اعلیٰ حضرت ہے امیر اہل سنت, اور امیر اہل سنت کے فیضان سے یہ عشق کی دولت جو ہے وہ بٹ رہی ہے. اور ساتھ ساتھ عشق رسول بڑھانے کے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھیے. جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں آپ جانیں گے, جتنا ان کے واقعات سنیں گے, پڑھیں گے, آپ مزید عشق بڑھتا جائے گا کہ کیا شخصیت ہے میرے آقا, ایسا ہے ہی کوئی نہیں. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں نا, خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے, تم ہی تم ہو, تم ہی تم ہو, یہاں تم ہو, وہاں تم ہو. ایسے آقا ہیں تو پڑھیں اگر ان کے بارے میں, آپ کی عادتوں کے بارے میں, آپ کی سیرت کے بارے میں, آپ کی صورت کے بارے میں, آپ کی گفتار کے بارے میں جتنا پڑھیں بندہ کہتا ہے کہ کمال ہے. ان سے محبت نہ کی جائے تو پھر محبت کس سے کی جائے, تو محبت بڑھتی ہے. پھر درود پاک کا ورد وہ بڑھائیے. تو انشاءاللہ اگر اور نعتیں پڑھیے, سنیے, خاص طور پہ ہدایت بخشش اور وسائل بخشش پڑھنا سننا اپنا معمول بنائیے. انشاءاللہ عشق رسول آپ فیل کریں گے, آپ محسوس کریں گے کہ وہ بڑھ رہا ہے. اللہ نے چاہا, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, یہ تو دعا امام اہل سنت نے بھی کی, جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی. حافظ صاحب کئی فرمائشیں آ گئیں اور آج ہم فیل کر رہے ہیں کہ آپ 100% نہیں ہیں. بہرحال جو اشعار آپ سنا سکیں ہمیں سنائیے. یا رسول اللہ کرم ہو, یا رسول اللہ کرم ہو, یا رسول اللہ کرم ہو, یا رسول اللہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. یا رسول اللہ کرم ہو, یا رسول اللہ کرم ہو, یا رسول اللہ کرم ہو, یا حبیب اللہ. تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی, خدا را اباؤ کہ دم گئے لبوں پر, دمے واپسی تو نظارہ کروں میں. تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی, تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی, تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی, تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. بولو یا رسول اللہ کرم ہو, یا رسول اللہ کرم ہو, یا رسول اللہ کرم ہو, یا حبیب اللہ. ٹاپک ہمارا آج جاری ہے پتھروں کا عشق رسول. واقعات بھی ہم نے سنے, جبل احد کا دیدار بھی کیا. آج ایک عظیم ہستی کا تذکرہ بھی کرنا ہے, سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول سنتے ہیں اور پھر سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی حضور. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی ولادت باسعادت 17 ربیع النور شریف 83 سن ہجری پیر شریف کے دن مدینہ المنورہ میں ہوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کی جو کنیت ہے
وہ ابو عبداللہ بھی ہے اور ابو اسماعیل بھی ہے ماشاءاللہ. اور آپ کا جو لقب ہے وہ صادق، فاضل اور طاہر. اور آپ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں. اور آپ کی والدہ کا نام ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت و ریاضت کے اندر بڑے مشہور تھے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے تک آپ کی خدمت میں رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں مصروف دیکھا. اللہ اللہ. یا تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کر رہے، یا میں نے یہ دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں، یا پھر یہ دیکھا کہ آپ روزے سے ہیں. تو آپ کی ایسی یعنی عبادت تھی کہ وہ لوگ اس پہ آپ کی تعریف کیا کرتے تھے. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مختلف مواقع پر کرامات بھی صادر ہوئیں. ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. ایک قافلے میں تھے اور آپ نے گدڑی پہنی ہوئی تھی اور آپ کے ہاتھ کے اندر ایک پیالہ تھا، ڈونگا وہ تھا. تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب اس پیالے کو دیکھا تو آپ کے دل کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہوا. آپ نے کہا کہ یہ فقیر، بدگمانی تھی کہ یہ فقیر جو ہے یہ دوسروں پر اپنا بوجھ ڈالنا چاہتا ہے. دل کے اندر یہ پیدا ہوا. اتنے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے شقیق، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، لہذا گمانوں سے بچو. اللہ. پھر آپ نے نام بھی ان کا بتایا، نام کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کی جو دلی کیفیت تھی اس کو بھی آپ نے بیان کیا. تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو آپ کا عقیدت مند ہو گیا، دل کی بات انہوں نے جان لی، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. پھر ان کے ساتھ میں ہو لیا. راستے کے اندر ایک مقام پہ پہنچے تو ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے پر سے آپ نے ریت اٹھائی اور ریت اٹھا کر اپنے پیالے کے اندر آپ نے پانی کے اندر ڈال کے گھول لی اور گھول کے آپ نے بھی پیا اور فرمایا کہ مجھے دیا کہ اے شقیق اس کو بھی پی لو. میں تو چونکہ ان کا عقیدت مند ہو چکا تھا تو اس وجہ سے جائے انکار نہ رہی. میں نے کہا اب یہاں پر کیسے انکار کروں؟ اب ریت کو پینا کوئی آسان بات تھوڑی کام نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کو پیا تو وہ انتہائی نفیس، لذیذ اور خوشبودار ستو تھا. اللہ اللہ اللہ. فرمایا کہ یہ ایسا ستو تھا کہ میں نے عمر بھر ایسا لذت والا ستو کبھی بھی نہیں پیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جو سفر تھا وہ ان کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. اچھا، پھر جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں میں نے مسجد حرام کے اندر دیکھا کہ ایک شخص ہے اور ایک بیش بہا یعنی قیمتی لباس پہن کر وہ درس دے رہے ہیں. تو لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ یہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پھر جب آپ فرماتے ہیں کہ آپ اکیلے ہوئے، تنہائی میں جب آئے تو میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور ملاقات کر کے میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ راہ میں نے آپ کو ایک گدڑی پہنے دیکھا، اس حالت کے اندر دیکھا، اور اب جب یہاں پہ دیکھ رہا ہوں تو آپ کا یہ لباس ہے. تو یہ مختلف حالت آپ کی وہ سمجھ میں نہیں آئی. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنے دامن پر سے کپڑا اٹھایا تو نیچے وہی گدڑی تھی جو وہاں آپ نے پہنی ہوئی تھی، وہی تھی، اور فرمایا کہ یہ تمہارے دکھانے کو ہے، یہ تمہارے دکھانے کو ہے، اور وہ میں نے اپنے رب کے لیے پہنی ہوئی. تو یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عاجزی اور عاجزی انکساری. اور دوسرا یہ پتا چلا کہ آپ کی شان کہ آپ دلوں کے حالات بھی جان لیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ رب تعالیٰ کے لیے مخلص تھے آپ. یہ بڑی بات ہے. تخلیے میں عبادت کرنا ہمارا، میرے بیچ اسلامی بھائیو، یہاں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کے سامنے کچھ لوگ سادہ بھی بنتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے پیکر بھی بنتے ہیں، عبادت گزار بھی نظر آتے ہیں، مگر جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے. بزرگوں کی شان یہ پڑھتے ہیں جب کتابوں میں کہ وہ تنہائی میں زیادہ عبادت کرتے ہیں، تنہائی میں زیادہ عاجزی ہوتی، تنہائی میں زیادہ رقت ہوتی. یعنی الٹا معاملہ ہے ہمارا. اے کاش ہماری خلوتیں اور جلوتیں ایک ہو جائیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو کیا بات ہے. آپ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ اور اس پہ بہت درس ہے ہمارے لیے. ایک بار آپ کے غلام نے
ایک تشت میں آپ کے ہاتھ دھلوا رہا تھا، اور ہاتھ دھلواتے دھلواتے وہ پانی جو ہے غلطی سے اس غلام سے بہا اور آپ کے کپڑوں پر گر گیا۔ اب آپ ذرا امیجن کریں، جہاں دنیا بھر میں مجھے ناظرین سن رہے ہیں، ہمارا کوئی سرونٹ ہو، ہمارا کوئی امپلائی ہو، ایون ہمارا بچہ ہو یا ہماری بچوں کی والدہ ہو، ہمارے ساتھ کوئی خدمت کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے گلاس گر جائے، چائے گر جائے، یا پانی ہمارے کپڑوں پر گر جائے۔ بعض اوقات جو ویٹر ہوتے ہیں ہوٹلوں میں، وہ بیچارے سرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہے نا، وہ ویٹر کھانا کھا دیتے تو اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی اور کسی کے کپڑے پہ لگ گئی، کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کر بعض اوقات لوگ تھپڑ مار دیتے ہیں، بعض اوقات لوگ گالیاں نکالتے ہیں، بعض اوقات اپنے نوکر کو فارغ کر دیتے ہیں۔ کیا وہ انسان نہیں؟ کیا آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا ہمارے اندر معاف کرنے کا کوئی جذبہ نہیں؟ ذرا سوچئے وہ غلام بھی کیسا تھا، گویا ایسا لگتا ہے کہ یا تو وہ حافظ قرآن تھا یا اس کو بہت ساری آیتیں یاد تھی۔ اس نے جیسے ہی پانی گرا نا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اٹھا کر نظر اٹھا کر جب دیکھا، اس سے پہلے کہ آپ کچھ ریئیکٹ کرتے، اس غلام نے کیا کہا؟ اس غلام نے قرآن پاک کی آیت کا یہ جز پڑھا، اور غصہ پینے والے، ابھی آیت کا جز ہی پڑھا تھا، سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ غلام نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اس آیت کا اگلا حصہ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے تجھے معاف کیا۔ غلام نے اس آیت کا اگلا آخری حصہ پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے جا اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد بھی کر دیا، آزاد کیا، اور میرے مال سے تجھے 1000 دینار بھی پیش کرتا ہوں۔ اب غور کیجئے، معافی بھی مل گئی، آزادی بھی مل گئی، انعام بھی مل گیا، ایک قرآن پاک کی آیت۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی کہ ایک تو معاف کرنے کا جذبہ کیسا تھا، پھر دوسرا کہیں بھی کوئی ایسا حکم سنا دے نا کہ کوئی یاد دلا دے تو اس پر لڑنا جھگڑنا نہیں ہوتا۔ آج مثال کے طور پہ اگر ہمارا کوئی نام ہو جائے یا لوگ ہمیں کوئی مذہبی شخصیت کے نام سے پہچانے اور ہمیں کوئی یاد دلا دے کہ حضور یا یہ غلطی ہو رہی ہے یا یہ اللہ کا فرمان یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہی ہے، تو بندہ اس سے لڑنے جاتا ہے، تم مجھے سکھاؤ گے، جمعہ 8 دن ہوئے نہیں مجھے بتاؤ گے۔ امیر اہل سنت کی ذات میں ہم نے یہ مظہر دیکھا کہ کوئی طالب علم بھی پرچی دے دے، کوئی آپ کا مرید آپ کو کوئی چیز یاد دلا دے، آپ فوراً اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ مجھے وہ یاد آ گیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ، ذرا سوچئے، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، عشاء کے وضو سے فجر ادا کرنے والے، رات بھر گریہ وزاری کرنے والے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے والے، غالباً کسی بچے نے کہا اے نعمان خدا سے ڈر، صرف یہ کہہ دیا، آپ لرزنے لگے، آپ رونے لگے اور کہنے لگے کہ واقعی مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ تھے اللہ والے، اور آج ہم کیا ہیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سید الامام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، ہم سب کو ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں اہل بیت اطہار، ہمیں صحابہ کرام، ہمیں اولیاء عظام کی محبتوں سے سرشار فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ ہمارے سلسلوں میں سیگمنٹ بھی ہوا کرتے ہیں، اور اب شروع کرتے ہیں ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے، بڑا پیارا نام ہے، نبی پاک کے جلووں میں گم ہونا ہے۔ سلسلہ ہے حسن و جمال مصطفیٰ۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن و جمال مصطفیٰ میں آج تذکرہ ہوگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری آنکھوں کا، اور تذکرہ خیر کریں گے ہمارے سندھی مبلغ دعوت اسلامی۔ جی پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی انشاءاللہ عز وجل چشمان مبارک اکھن مبارکن جے بارے میں انشاءاللہ کچھ بدھن جی سعادت حاصل کرنا۔ آج ہمارے سندھی مبلغ دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ ہمارے اشاروں کی زبان میں جو اسلامی بھائی موجود ہیں وہ بھی نبی پاک کی مبارک آنکھوں کے بارے میں ہمیں بتاتے رہیں گے۔ سندھی میں بھی سننا ہے، عربی میں بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ اردو زبان میں بھی سنیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں کتنی پیاری تھیں۔ جی پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مبارک اکھیوں کچھ قدر وڈیوں ऐं قدرتی طور تے رنگین ہویوں، پلک مبارک تمام گھاٹیوں ہویوں ऐं وڈیوں ہویوں، ऐं پتلی جی जेका काराण हुई उहा खूब कारी हुई، ऐं अख मुबारक जी जेका सफ़ेदी आहे उहा खूब साफ़ ऐं सफ़ेद हुई, जंहिंमें तमामु सन्हड़ा सन्हड़ा ॻाढ़ा ॾोरा मुबारक भी नज़र ईंदा हुआ। पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी मुक़द्दस अखियुनि जो इहो एज़ाज़ हो जो पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिक ई वक़्त में अॻियां
ऐं पोयां मथे ऐं हेठि सिधी तरफ़ ऐं खाॿी तरफ़ अंधेरे में ऐं उजाले में हर तरह सां हिकु जहिड़ो ॾिसंदा हुआ। चुनाचे बुखारी ऐं मुस्लिम शरीफ़ जी रिवायत में आहे, पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो त तव्हां रुकू ऐं सुजूद खे दुरुस्त तरीक़े सां अदा कयो, छो जो ख़ुदा जी कसम मां तव्हांखे पंहिंजे पोयां बि ॾिसंदो आहियां। ऐं साहिब मिरकात इन हदीस पाक में पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो इहो मौजूदो लिखियो आहे त पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन्हनि शयुनि खे बि ॾिसंदा हुआ जंहिंखे आम अखियूं नथियूं ॾिसी सघनि, ऐं पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी अखियुनि जो इहो एज़ाज़ हो। ऐं पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम त उहे शयूं बि ॾिसंदा हुआ जंहिंखे आम माण्हू नथा ॾिसी सघनि, जीअं नमाज़ जे अंदरि ख़ुशू। इन शइ खे बि ख़ुशू हिकु शइ दिलि जे ख़ौफ़ ऐं आजीज़ी जो नालो आहे, हिकु कैफ़ियत जो नालो आहे। ऐं पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी अखि मुबारक निगाहे नबूवत उन जो इहो मौजूदो हो जो पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन ख़ुशूअ खे बि ॾिसी वठंदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ वजल असांखे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सां सच्चो पक्को इश्क ऐं मोहब्बत नसीब अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी, यही कुछ हम आँख मुबारक के बारे में, ऐन मुबारक के बारे में हम अरबी मुबल्लिग से भी सुनते हैं। जब मैं उर्दू में अर्ज करूँगा तो फिर इशारों में मजीद इंशाअल्लाह वो उसको ट्रांसलेट करेंगे। जी। अम्मा अन ऐन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकान अदअजल ऐनैन, أي كان صلى الله تعالى عليه وسلم مشرب العينين بحمرة. وقوله مشرب العينين أي مشرب العروق، يعني العروق فيها حمراء، وهي من علاماته صلى الله تعالى عليه وسلم التي كتبت في الكتب. وكانت عيناه صلى الله تعالى عليه وسلم واسعتين جميلتين شديدتي سواد الحدقة، يعني كان شديدتي سواد الأسود وبياض البيض، يعني كان شديد بياض البياض وشديد سواد السواد. إذا رأيته من بعيد تظن أنه مكتحل صلوات ربي وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام ضليع الفم أشكل العينين. سئل سماك رضي الله عنه وما أشكل العين؟ قال طويل شق العين صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الإمام البصيري رحمه الله تعالى: فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. روى الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين، وليس بأكحل صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان يكتحل بالأسمد سبحان الله في كل ليلة. وهناك سنن معروفة طريقة سنة الاكتحال. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت عيناه صلى الله تعالى عليه وسلم نجلاوان أدعجهما رموش العين، رموش عين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كانت أهدب الأشفار، وكان أهدب الأشفار حتى تكاد تلتبس من كثرتها. أخرجه البيهقي في الحديث. فهناك أناس في هذا الزمان رسموا أعين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فمنهم من يرسم كذا ومنهم من يرسم كذا. فيقول الشاعر: لا تعجبن لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. सुभान अल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मदरी चैनल के नाजरीन, मुकद्दस और नूरानी आंखें, कुदरत इलाही से सुरमगी, जिनमें सुर्ख रंग के डोरे थे, पल के निहायत खुशनुमा और दराज थीं। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ना, सरमगी आंखें, सुरमुगी आंखें, हरीम हक के वो मुश्की गजाल,
ہے فضائے آسماں تک جن کا رمنا نور کا. وہ پیاری آنکھیں کہ شرم و حیا سے ہمیشہ جھکی رہیں اور جن سے یادگاری امت میں موتیوں کی جھڑی لگی رہے. جس طرف اٹھ جائیں دم میں دم آ جائے اور جوش رحمت پہ آئیں تو روتے ہوں کو ہنسا دے. جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, روتے ہنسا دیے ہیں مردے جلا دیے ہیں. جس پر پڑ جائے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائے اور ان کے اوپر باریک پلکیں یوں محسوس ہوں جیسے رحمت کے محل پر سائبان کیے ہوئے ہیں, جن کے اوپر باریک دراز ابرو آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ایسا سہانا منظر پیش کریں جیسے محراب کعبہ سجدے میں جھکی ہوئی ہے. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اور اس مبارک آنکھوں کی, ان مبارک آنکھوں کی نظروں کا کیا کہنا. دلوں کے حالات دیکھ لیں, جیسے آگے دیکھیں ایسے پیچھے دیکھیں. رکوع و خشوع یعنی عبادات ظاہریہ اور باطنیہ اور کیفیات قلبیہ سب کچھ ان پر عیاں ہو جائیں. زمین پر ہوں تو جنت کے پھلوں اور درختوں کو دیکھیں, حوض کوثر کو ملاحظہ فرمائیں جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا, میرے آقا وہ بھی دیکھیں. عرش کا مشاہدہ فرمائیں. امام اہل سنت لکھتے ہیں نا, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. وہ آنکھ مبارک کہ رات کے اندھیرے میں یوں دیکھے جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتی ہے, جس کے سامنے دنیا سمیٹ دی گئی اور وہ دنیا کو یوں دیکھے جیسے ہتھیلی پر ہاتھ پہ ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے. ہزاروں میل دور ہونے والے واقعات جس کے سامنے ہوں اور جس نگاہ کا کمال یہ ہو کہ غیب الغیب رب ذوالجلال میرے رب عز و جل کی ذات اقدس کو دیکھیں, پھر اور کوئی چیز کیا نہا ہو سکتی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ ہوا. تمنا یہ ہے, التجا یہ ہے, نگاہ مصطفیٰ کا تذکرہ ہوا ہے. ہمیں انہی ان نگاہوں کی ایک توجہ چاہیے, ایک نگاہ چاہیے. یاد رکھیے, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ خیر ہم پر پڑ گئی. امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا, بڑے پریشان اس وقت ہو سکتا ہے یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں, مصیبت زدہ دیکھ رہے ہوں, مگر یاد رکھیے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج, قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج, یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. آقا کی ایک نگاہ پڑ گئی, ہماری ساری مشکلیں ساری مصیبتیں آسان ہو جائیں گی. ہم دعا کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم گناہ گاروں پر توجہ فرمائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہ رحمت سے ہمیں نوازیں. میرے بیچ اسلامی بھائیو, سلسلہ جاری ہے, کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور کالز کے بعد پھر چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی. جی کچھ کالز دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونے سونے حاجی صاحب, میں ترمذی کبینہ گجراں والا تو محمد دانیال اتاری پیا بولنا وا. حاجی صاحب تہاڈا سلسلہ عالم تیرا پروانہ بڑا ہی سوہنا سلسلہ ہے. ساڈے سارے گھر دے بیٹھ کے بڑے شوق دے نال تہاڈا سلسلہ ویکھدے نے. اے سلسلہ ویکھن دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت بہت زیادہ وددی ہے. ہر واری تسی نویں تو نواں موضوع لیاندے ہو کہ کیڑی کیڑی چیز ساڈے آقا دی عاشق دے دیوانی سی, تے پھر ماشاءاللہ جڑے نال تسی مختلف بولیاں دے وچ عاشقانے رسول نعت خوان بٹھائے ہوئے نے, مختلف زباناں دے وچ عشق رسول دیاں گلاں سناندے ہو, عشق رسول دیاں نعتاں سناندے ہو. پنجاب دے لوگ بڑے شوق دے نال سلسلہ ویکھدے نے کہ شکر ہے مدنی چینل تے
ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦ و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہاڈی بڑی مہربانی، تسی کال کیتی، ساری حوصلہ افزائی کیتی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اخلاص دے نال سلسلہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گلاں تو بڑی بڑی کردے نے، دعا کرو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ بھی یہ سلسلہ قبول ہو جائے تو اصل مزہ ہے۔ اگلی کال دے دیجیے۔ وجاہت صدیقی راولپنڈی شہر تو بول رہے ہیں۔ ماشاءاللہ تسنا پروگرام بہت اچھا ہے، اور جس انداز میں دعوت اسلامی لے مدری چینل لے کے چل رہے ایک بھی اپنی مثال آتی، اور یقین منو کہ تسنا پروگرام دیکھ کے دل باغ باغ ہو جانا۔ اللہ پاک تسنا کی مزید برکتہ نصیب فرماوے۔ تے تسنا پروگرام نے حوالے نال عرض کرنی سی کہ ایک اعلیٰ حضرت میں بڑا زبردست کلام بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے۔ کیا بات ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی، انشاءاللہ ضرور اس کی کچھ اشعار سنیں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ বাংলাদেশের হুসাইনি কাবিনা শহর পঞ্চগড় থেকে আমি আশরাফ আত্তারি বলতেছি যে আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল, আমাকে এই মাদানী প্রোগ্রাম খুব সুন্দর লাগে। তা আপনাদের কদমে আরো ছিল যে মদিনা আমি একটি নাত শুনতে চাচ্ছিলাম, সে নাতটি হচ্ছে দর পে বুলানা মক্কি মাদানী ভিগরি বানাও মক্কি মাদানী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے کال کی اور نعت کی فرمائش بھی کی۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فاروق قادری عطاری فرام کویت۔ حضور آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ عالم تیرا پروانہ منقبت جو ہے یہ سنا دیجیے گا، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال ایک نعت شریف ہے، منقبت تو نہیں ہے جی۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بات کر رہا ہوں تمام سعودی عربیہ سے۔ مجھے فرمائش کرنی ہے حافظ صاحب سے، مجھے درپیش ہے پھر مبارک سفر۔ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، ہم نعت شریف سننا چاہتے ہیں، میرا پیر میرا پیر۔ یہ منقبت ہے، ذرا سمجھ لیجئے۔ نعت شریف وہ ہوتی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بیان کی جائے یا آپ سے استغاثہ کیا جائے۔ منقبت بزرگان دین کی شان بیان جس میں ہوتی ہے، اور حمد کہتے ہیں جو بارگاہ الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جس میں بیان ہو، اور مناجات کہتے ہیں اس کو جس میں دعائیں ہوں۔ تو تھوڑا سا یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کی فرمائش کر رہے ہیں۔ مدری چینل لاتے ہی سلسلے اس لیے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ ہماری اصلاح ہوتی رہے۔ تو چلے یہ بھی سیکھ لیجیے کہ منقبت، حمد، نعت اور استغاثہ وغیرہ میں کیا فرق ہے۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نعت سننی ہے، سب سے ماشاء اللہ، یہ نعت سنا دیجیے۔ تھوڑی سی آپ ہی سنا دیتے ہیں، ماشاء اللہ بہت پیاری آواز ہے، اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے۔ جی حضور کچھ اشعار اور پھر انشاءاللہ ہم چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ بنگلہ دیش والے بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اب سنت رسول اللہ کی ہم نے سننا ہے بنگلہ دیش والوں سے۔ جی مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شافقت، میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے، تیرا
तेरा सानी कहाँ शाह कोनो मकान मुझ सासी भी उम्मत में होगा कहाँ तेरे अफ़्वो करम का शहे दो जहां क्या कोई मुझसे बढ़कर भी हकदार है दो तड़पने का आका करीना मुझे दे दो खस्ता जिगर चाक सी न मुझे चश्मे तर दे दो शाहे मदीना मुझे तेरे गम का ये बंदा तलबगार है। माशाल्लाह, काश हमें भी ये मुबारक सफ़र दरपेश हो जाए और हम भी हरमैन तैयबैन की हाज़िरी को रवाना हो जाएं, हम भी ये कलाम सफ़र पर रवाना होते वक्त पढ़े तो क्या बात है मदीने की। बांग्लादेश चलते हैं, मुबल्लिगीन दावत इस्लामी वहाँ मौजूद हैं, रुकन शूरा भी हैं। आइए सिलसिला शुरू करते हैं जिसका नाम है सुन्नत रसूलुल्लाह की। तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर चले तो गले लगाना मदनी मदीने वाले। सुन्नत रसूलुल्लाह की बांग्लादेश के मुबल्लिग बंगाली ज़बान में हमें कौन सी सुन्नत बता रहे हैं आज? আজকে আমরা রসুল করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় সুন্নতে মুবারকা আতর ব্যবহার এর পদ্ধতি এবং আদব শিখব ইনশাআল্লাহ তাআলা। आज इंशाअल्लाह ताआला हम इतर इस्तेमाल की जो सुन्नत करीमा है वो इंशाअल्लाह तबारक तआला सीखेंगे। माशाअल्लाह, खुशबू लगाने की हमारे उर्दू में गलती है हाजी साहब, माफ कीजिए। आपकी उर्दू चलेगी? हमारे उर्दू में मुज़क्कर मुअन्नस एक साथ हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हम आपको माफ करते हैं, आप आगे चलिए, आप बंगाली में बात कीजिए इंशाअल्लाह। हम ऐसी बहुत सारी जबानों के साथ कर रहे हैं, हम बाकी जबानों वाले भी हमें माफ करें। चले জি ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শক শ্রোতা বিন্দু, যারা বাংলা ভাষা আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাংলা ভাষায় শুনতে পাচ্ছেন, আপনাদের সবাইকে মোবারকবাদ, স্বাগত জানাচ্ছি আলম তেরা পরওয়ানা এই অনুষ্ঠানের মধ্যে। আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাওয়াজাল দাওয়াত ইসলামী আজ সারা পৃথিবীতেই এমনই ভাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতকে শিখিয়ে চলছে। তো আজকে আমরা যে বিষয়টা শিখতে যাচ্ছি তা হচ্ছে প্রিয় আকা মাদানী ওয়ালে মুস্তাফা সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালামের আতর ব্যবহারের সুন্নতে কারিমা। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সুগন্ধি খুবই পছন্দনীয় ছিল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সর্বদা সুগন্ধিময় থাকতেন। তিনি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি থেকে বেশি পরিমাণ সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, যেন উম্মতগণ সুন্নতের আদায়ের নিয়তে সুগন্ধি ব্যবহার করে। এই কথা যেন কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে যে তিনি কুদরতিভাবেই স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তিনি সুগন্ধিময়। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তো ঘাম মুবারক ও সুগন্ধির চেয়েও উৎকৃষ্টতম সুগন্ধি। হযরতে সাইয়্যিদুনা জাবির বিন সামরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত মুবারক আমার চেহারার উপর বুলিয়ে দিলেন। আমি তা এমন প্রচন্ড ঠান্ডা ও সুগন্ধিময় পেলাম যেন কোনো উন্নত মানের আতরের শিশি থেকে সুগন্ধি বের হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাত মুবারকের খুশবু। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন আমরা সুন্নতের আদাব শিখে নিই। উন্নত মানের সুগন্ধি লাগানো সুন্নাত। আমাদের প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উন্নত উৎকৃষ্ট মানের সুগন্ধি অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল এবং দুর্গন্ধকে তিনি অপছন্দ করতেন। মাথায় সুগন্ধি লাগানো সুন্নাত। সরকারে মদিনা রাহাত কলবসিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এটা অভ্যাস ছিল যে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার চুল ও দাড়ি মোবারকে মেশক ব্যবহার করতেন।
حضرت سیدنا عائشہ সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার সরতাজ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাতু সাল্লামকে খুবই উৎকৃষ্ট মানের সুগন্ধি লাগাতাম, এমনকি এর উজ্জ্বলতা হুজুর তাজদারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাথা মুবারক ও দাড়ি শরীফে পাওয়া যেত। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, শামায়েলে তিরমিজিতে বর্ণিত রয়েছে হযরতে সাইয়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, তিনটি জিনিস ফিরিয়ে দেয়া উচিত নয়। এক, বালিশ; দুই, সুগন্ধি ও তেল; तीन, दूध। सुभान अल्लाह, ये बड़ी प्यारी हदीस पाक सुना रहे हमें मेरे बीच इस्लामी भाइयों। खुशबू की सुन्नतें और आदाब के साथ साथ कौन सा तोहफा जो है वो रद्द नहीं करना चाहिए। एक तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशबू बड़ी पसंद थी, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी आदत मुबारक और हदीस पाक में भी है कि तीन चीजें वापस नहीं लौटानी चाहिए: तकिया, खुशबू या तेल, और फरमाया दूध। तो जब इस तरह के तोहफे दे कोई तो इसको नहीं लौटाना चाहिए, और खुशबू का तोहफा देना सुभान अल्लाह ये बड़ा पसंदीदा भी है। और खुशबू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत, जिसको कहते हैं ना कि शौक से पसंद फरमाते, इस्तेमाल फरमाते। याद रहे ये भी हमारी तालीम के लिए है, वरना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की को खुशबू की क्या हाजत है। मेरे आका का वजूद हमेशा महकता रहता। मेरे आका तो वो हैं जिनका पसीना इत्र से भी ज्यादा खूबसूरत और खुशबूदार हुआ करता। बल्कि हमने पिछले सिलसिले में भी सुना था कि जब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करना होता, किसी से पूछते न थे, बल्कि किसी गली के किनारे, किसी सड़क के किनारे खड़े होकर खुशबू सूंघते और वो रास्ता बता देता कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ से गुजरे हैं। ये तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की बात है। सच्ची बात यह है, आज तकरीबन 1400-1450 साल गुजर गए हैं। अगर आज भी मदीना मुनव्वरा कोई आशिक जाए, इश्क भरी नाक हो, तो ये बात वो समझ जाएगा कि अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। पश्तो मुबल्लिग दावत इस्लामी भी मौजूद हैं और वो भी अपनी हाजिरी पश्तो में लगाएंगे और वो भी खुशबू के आदाब इंशाअल्लाह पश्तो ज़बान में बयान करेंगे। जी हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रमा खगो इस्लामी रोडो मदनी चैनल कतुन को जमुंगा खोग नबी दगाबिन नम देर जात खोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तासोला बुई देर जात खोगो तासो हर वक्त खश्ता बुई रात लो। हालांकि तमुंगा खो उलमा तासोला द यौ इतरम जरूरत नो तासो खपल बदन ना, बल्कि उलमा खो बदे वाली किताबों ने लिखली दी तासो बदन न चुकमा खला बरातला आगे न बडीर जात खश्ता बुई रात लो। हजरत सैयदना जाबिर बिन समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु दा रिवायत करे दे कि यौजले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल मुबारक लास जमा पमखवांदे तीर को आगे के दासी यखवाले हो और आगे के दासी खश्ता लगा या खुशबूदार हवा व बुई खश्ता बुई वाला हवा पशानते जमा पदे मखदा से वो लगेदा जे संगा चे दयो इतर द दुकान चे खुशबूदार या हवा खश्ता बुई वाला हवा राजी तो जमा को गो इस्लामी रुणु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खश्ता बुई लगोलो आदा दमुंगा नबी अलैहि सलातु वसलाम सुन्नतम दे मुगलम दा पकार दे ननासिम जुमे रज़दा जुमे पर माने को बंदा डीर ज्यादा दे खबरी ख्याल साथी नबी अलैहि सलातु वस्सलाम सुन्नत दे जता सबो दा इतर पजान लगोलो और जमुंगा बंगाली इस्लामी भाई दा खबर हो का कि हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हु दा रिवायत करे दे कि मां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला खश्ता बुई में वर्तौ लगोलो और दागी चुकुम चमको दागी चुकुम रड़ावा अगा मास्ता सो पगीना विख्तो के और पसर विख्तो के माल आगा कारा शोलो। सुभान अल्लाह। मेरे बीच इस्लाम ये बड़ी खूबसूरत बात है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुश्क, मेरे आका की आदत करीमा थी कि मुश्क सरे अक़दस के मुक़द्दस बालों और दाढ़ी मुबारक में लगाते। गोया ये बालों में खुशबू लगाना भी सुन्नत। और बीबी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी फरमाती, मैं अपने सरताज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को निहायत उम्दा से उम्दा खुशबू लगाती, यहाँ तक कि उसकी चमक
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں بھی پاتی. سبحان اللہ. تو سر میں اور داڑھی میں بھی. لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ اصلی خوشبو، ورنہ اگر کیمیکل والی خوشبو آپ نے سر اور داڑھی میں لگائی تو ہو سکتا ہے بال جھڑنے شروع ہو جائیں، جلدی سفید ہو جائیں. تو اگر سر اور داڑھی میں خوشبو لگانی ہے تو پھر اس کو اچھی اور اصلی خوشبو ہو تو وہ لگائی جائے. تو انشاءاللہ اس کی سنت کی بھی نیت سے لگائیں اور خوشبو کا استعمال کریں، اچھی نیتوں کے ساتھ کریں. یہاں انشاءاللہ عربی مبلغ دعوت اسلامی بھی کچھ خوشبو کے بارے میں بتائیں گے. ایک بات بتاتا چلوں کہ خوشبو کے بارے میں، بلکہ کوئی بھی اچھا عمل ہو، نیت اچھی ہو. اگر یہ نیت ہے کہ جناب پتہ چلے لوگوں میں کتنی کی مہنگی، کتنی اچھی خوشبو لگائی ہے، لوگ پوچھیں جناب کہاں سے لی ہے، پھر ہم بتائیں بھائی اتنی مہنگی خوشبو استعمال کرتا ہوں. تو روایتوں میں آیا جو اپنا فخر دکھانے کے لیے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے اس لیے خوشبو لگاتا ہے تو یہ خوشبو قیامت کے دن مردار کی بدبو بن جائے گی. اس قدر یہ بری ہے. اور دوسری طرف اگر کوئی شخص اچھی نیتوں کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے مسلمانوں کو اپنے پسینے کی بو سے بچاؤں گا، راحت پہنچاؤں گا، اس نیت سے خوشبو لگائے تو یہ تو بڑا ہی اچھا کام ہے اور ثواب کا کام ہے. عربی مبلغ دعوت اسلامی سے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان ہے اور خوشبو والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. آئیے عربی زبان میں بھی کچھ مدنی پھول سنتے ہیں. جی الحمد لله. أخذنا في الحلقة الماضية عن طيب رائحة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، واليوم سنأخذ عن سنة التطيب، فالموضوعين لهما ارتباط وثيق بينهما. يعني موضوع طيب رائحة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، تذکرہ سنت رسول ہوا ہے تو خوشبو بھی لگا لیتے ہیں انشاءاللہ. اسلام بھائی خوشبو لگاتے بھی جائیں اور آپ تذکرہ. فعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سكة يتطيب منها، أي وعاء كان للنبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب منها، وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من المسك فيمسح به رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام. وكان يعني من السنة كان الحبيب عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب، يعني أي شخص كان يقدم له الطيب فكان لا يرد. خوشبو پیش کرتا پیارے آقا رد نہیں فرماتے. سبحان اللہ. وكان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعجبه الريح الطيبة، وكان عليه أفضل الصلاة والسلام يحب الطيب والرائحة الحسنة ويستعملها كثيرا ويحض عليهما. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب المسك. وأورد مسلم في كتاب الفضائل باب بعنوان طيب رائحة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولين مسه والتبرك بمسحه. ما شاء الله. وذكر حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال وأما أنا فمسح خدي، قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. وفي الشمائل للترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة لا ترد، الوسائد والدهن واللبن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں ایک اور بات میں ترمذی شریف کی حدیث ہمارے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ کون کیسی خوشبو استعمال کرے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کی خوشبو تو ظاہر ہو، اس کا رنگ ظاہر نہ ہو، اور زنانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر خوشبو ظاہر نہ ہو. یعنی اسلامی بہنیں ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ جس سے غیر مردوں تک اس کی خوشبو پہنچے. رنگ بے شک اس کا ہو، زیادہ مہک نہ ہو. گھر کے افراد جو محارم ہیں ان تک پہنچے تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات اتنی خوشبو اگر عورت لگا کر باہر نکلے اور دوسروں تک اس کی خوشبو پہنچے تو یہ درست نہیں. اور مرد ایسی خوشبو لگائے کہ جس سے اس کے جسم پر، اس کے لباس پر دھبا وغیرہ نہ پڑے، بے رنگ ہو مگر خوشبودار ہو. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں. مزید تفصیلات آپ سنت اور آداب کتاب میں حاصل کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی .net سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. اس کتاب میں خوشبو لگانے کی 47 نیتیں، سبحان اللہ 47 نیتیں بھی موجود ہیں. تو ضرور اس کتاب کو حاصل کریں اور خوشبو لگانے کی سنتیں اور آداب بھی معلوم یہ جو ہے ہمیں پتہ ہونی چاہیے. بہرحال کچھ ہم نے پیش کرنے کی، آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. اس سیگمنٹ کو ہم نے پورا کیا. اب چلنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر. اس میں ہم اپنی ایک عادت بھی درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ تلفظ کی بھی درستی کرتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر. اخلاق ہو اچھے میرا کردار
دار ہو سسرا محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. ایک ایسی عادت آج کل گرمی کے دن ہیں اور یہ زیادہ پرابلم تو ہمارے پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، نیپال ان ایریا میں زیادہ ہوتا ہے کہ جب لائٹ چلی جائے بالخصوص، یا ایسے ایریاز بھی ہیں جہاں لائٹ نہیں ہوتی تو یا لائٹ ہاتھ کے پنکھے کا رواج ہے. تماج سندھ میں گھنو ہے سائیں. جی جی ہاں، تو آپ کے خیبر پختونخوا سائڈ پہ بھی ہوگا. علی بھائی بنگلہ دیش میں ہے کہ نہیں پنکھا ونکھا ہاتھ کا؟ ہوتا ہے. اچھا، تو اب یہ ہاتھ کا جو پنکھا ہے یا اس طرح کی اور بھی چیزیں، آج ہمارا مدنی پھول یہ ہے کہ اگر کسی کو پنکھا کریں تو اس بات کا خیال کریں کہ وہ اس کے سر یا بدن یا کسی حصے میں لگنے نہ پائے، یا اپنے پنکھے کو اتنا زور سے نہ ہلائیں کہ سامنے والے پریشان ہو جائیں. یہ ایک مدنی پھول ہے، اس کے تحت اور بھی بات کی جا سکتی ہے. پہلے تو پنکھے پر بات کر لیں کہ بعض اوقات تو لگتا ہے کسی کو ادب سے پنکھا دے رہے ہیں اور اسی کی آنکھ میں مار دیا، اسی کے منہ پہ مار دیا، تو یہ نہ کریں. ایک فاصلے کے ساتھ پنکھا ہو، اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے اور وقار کا تقاضا بھی یہی کہ ایک نارمل چال کے ساتھ یہ پنکھا جو ہے وہ جھلا جائے. اچھا، اس پنکھے سے اور حادثات بھی ہو سکتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بچوں کے ہاتھ میں اگر یہ چیز ہو تو کسی کی آنکھ میں لگ سکتا ہے، کسی کے منہ پہ لگ سکتا ہے. تمام اچھا گھلایا ہوتا. بالکل، ان پکھے جو رواج اندرونی سندھ میں ان گرد و نواز علاقن میں تقریباً زیادہ ہے جتے عموماً مانو غریب ہیں. جی، جن گھر میں ظاہری گال امیر ہوندا جنریٹر وغیرہ جی سہولت ہوئی تو انہن میں نہ ہے ہانے رواج، لیکن جے اطراف جا جے علاقہ ہیں انہن میں ہانے بھی گرمین جے جہاڑن میں یہ رواج وغیرہ آئے. تو ان میں احتیاط کجے تو جے بھی جو پکھو وغیرہ جھلے تو وہ تھوڑے فاصلے تا بھی کر جھلے انداز سے بہتر طریقے سے خود کے بھی جھلی رہے تو ابھی چہرے سے دور کرنو ہے نا، ورنہ خود کی نہ ماری وجہ. اگر قریب کندو تو پان کے لگندو یا ان شخص کے لگندو تو کو نقصان بھی تھی سکے، تو اکھ میں لگی ونے یا کہیں بھی جگہ تے لگی ونے تو نقصان بھی تھی سکے. تو اگر وہ سतो پیا جن کے اسا پکھو جلوندا اگر تیز طریقے سے ان کے لگائے ورتا ظاہری گال میں بڑی بڑی اہم بات کی کہ کوئی سو رہا ہے، ہم چاہ رہے ہیں بیچارے کی نیند میں خلل نہ پڑے اور اسے پنکھا دیتے دیتے پنکھا ہی منہ پہ مار دیا تو پھر کیا آرام پہنچایا آپ نے. جی سائیں خان صاحب، آپ کیا کہیں گے ہمارے پشتو اسلامی بھائیوں کا؟ میں بھی یہ زبم دا خبر کوما کہ شریعت کی الحمدللہ دا بل خیگڑ راغلے دا کہ بل لب خیر رسے تانا دا بل کس تکلیف نشی رسے دے چھ بل تکلیف ورنکے کدا لاس پکے چلے کزان لا ہوا رسے کا بل لا ہوا رسے نو دیر خیال بسا دے. بعض وقت دا سی چے بندہ پزورا لاس چلے کلا معشوم پاکی مس کے راشی بندہ گوری یو پلا او لاس بل سرتا ہو گئی او اچانک چے بندہ خبر رکھی لاس اچت کی انو بل کس دکور چکو معشوم ناروان دے دغا پستر کم لگی دیشی یا کو سوک چائے راڑی آگا چائے مغور دے دیشی نو لوگوں دی کے بندہ خیال ساتی چے شریعت مغلا بدہ کا حکم را کردے دے استاد بدن نہ استاد ذات نہ بل لب خیر رسی انشاءاللہ. اچھا، یہ سب تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہوں گا. آپ کا ایک سیگمنٹ چلا گیا، میں ریورس آؤں گا کہ خوشبو لگاتے ہوئے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کہا گیا نا کہ روایتوں میں آیا مفہوم کہ اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، واپس نہیں کرنا چاہیے. اچھا، کسی کو خوشبو پیش کرتے ہیں بھائی سنتیں لگا لیں، منع نہیں کرنا چاہیے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ الرجک ہے، ہر خوشبو مجھے راس نہیں آتی، یا مجھے بھی چڑھ جائے گی، فلو ہو جائے گا، اس طرح ہی ہے. تو اس کے لیے کیا کریں؟ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ بعض خوشبوؤں میں رنگ تیز ہوتا ہے. اب جمعے میں یا کسی محفل میں کہیں بیٹھے ہیں تو وہ ہاتھ پہ لگا کر اور سب کے کپڑوں پر سفید سفید لگا دیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. واقعی یہ تو ہے کہ کئی لوگوں کو خوشبو سے یا بعض اوقات کچھ مخصوص خوشبو سے الرجک ہوتی ہے، تو یہ کرنا نہیں چاہیے. کہ بعض اوقات وہ ہم نے بھی دیکھا کہ جمعے کی نماز میں صلاۃ السلام میں کچھ لوگ نکلتے ہیں اور جا کر زبردستی سب کے ہاتھ پہ خوشبو لگا دیتے ہیں. ان کی نیت تو اچھی ہوتی ہے، بلکہ اس سے تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک بار ہم اسلامی بھائی مکہ پاک میں طواف کی جو جگہ ہے وہاں پر فارغ ہو کر کعبہ شریف کا دیدار کر رہے تھے. اچھا، احرام میں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا، اور ایک صاحب ہمارے پاکستانی، اب وہ بھی اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے اس کو یہی نیت ہوگی، اچھی نیت ہوگی کہ میں سب کو خوشبو لگاؤں اور ثواب کماؤں. وہ صفا مروہ کے درمیان کھڑا ہے اور ہر جانے والے کو پکڑ پکڑ کے ادھر لگا رہا ہے اور کسی کی توجہ ہی نہیں جا رہی، ہاتھ بھی لوگ آگے بڑھا رہے ہیں. اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے، اچھا اللہ نے کرم کیا، اس وقت میری بھی توجہ نہیں تھی. جب اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے خوشبو نکالی نا، میں نے ہاتھ چھڑایا، میں نے کہا میں احرام میں ہوں.
और फिर मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा तुम्हें पता है तुमने कितनों को दम करवा दिए होंगे, कितनों को सदके करवा दिए होंगे, आपको एहसास नहीं है। वो बेचारा शर्मिंदा हुआ, लेकिन ये लाइल्मी भी है। और वहां तो बिल्कुल खुदारा अगर कोई सुन रहा है और ये इस नीयत से कुछ लोग हो सकता है इतर देते होंगे, भाई जरा तवाफ में लगा देना लोगों को, सफा मरवा में हाजियों को लगा देना, आप इतर लगाई जाओगे, उन पे दम हुए जाएंगे। तो ये अल्लाह के बंदो इल्म होना चाहिए कहाँ खुशबू लगानी है कहाँ नहीं लगानी, एक बात। अब दूसरी बात जो अली भाई ने की कि कई लोगों को वाकई एलर्जी होती है, उनको जुकाम हो जाता है, तो बेहतर ये कि इत्र की खुशबू उनके करीब की जाए, शीशी करीब की जाए। वो लगाना चाहते हैं तो वो खुद लगा के आपको वापस दे दें, तो ये ठीक है। और जैसे डार्क इत्र हैं, ऊद वगैरह, शमामा वगैरह, जिससे कपड़ों पे निशान पड़ता है, तो उसका तरीका यही है कि आप उसको पहले हाथों पे लगाएं अच्छी तरह, और फिर जिस्म के कपड़ों के वो हिस्से वहां लगा लें जहां निशान नहीं होगा, खुशबू भी आती रहेगी। तो अब कुछ कहते हैं ना सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा इस्तेमाल करें अकल को और उस तरह खुशबू लगाएं, तो मेरा ख्याल है कि खुशबू भी आएगी और धब्बा भी नहीं आएगा, वरना धब्बा बाकी रह जाएगा, खुशबू चली जाएगी और वो बड़ा अजीब मंजर पेश करेगा। बहरहाल वापस आते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। एक नज़र अपने आप में, उम्मीद है कि अब इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, चाहे पंखा जले, चाहे छतरी लेकर चलें, किसी की आंख में ना लग जाए, किसी को तकलीफ ना हो, व्हील चेयर वाले ज़रूर ख्याल करें। आज तलफ़्फ़ुज़ कौन से दुरुस्त करने हैं, एक नज़र अपने आप में। आइए पहला वो तलफ़्फ़ुज़ देखते हैं जो हम गलती करते हैं। दिखाइए स्क्रीन पर हम कौन सा लफ्ज़ है जो गलत उमूमन कह देते हैं। जी, एक नज़र अपने आप पर में, पहला लफ्ज़ है असल। असल ही गलत है। चलो भाई जी हाफिज़ साहब, असल गलत है तो फिर सही क्या है? असल। अच्छा ज़रा माइक पे बताएं ज़रा। असल। असल कह रहे हैं जनाब, असल जो है वो गलत है, असल सही है। बताइए सही क्या है जनाब? नाज़रीन सोचिए, आप भी कहते होंगे असल में बात यह है और दर असल में ये करता था, तो असल और दर असल ये सही नहीं। सही क्या है आइए स्क्रीन पर देखते हैं। जी जनाब, एक नजर अपने आप में, लफ्ज है असल। असल दर असल ये कहना है, ये दुरुस्त है। असल जो है ये लफ्ज दुरुस्त नहीं है, गलती है ये। उम्मीद है कि इसको आज से ठीक कर लेंगे। अगला लफ्ज दिखाइए कि वो कौन सा है जो उमूमन हमसे गलती हो जाती है। जी, जहन्नुम। जहन्नुम गलत है। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से नजात अता फरमाए। खान साहब क्या लफ्ज ठीक है? जहन्नुम अगर गलत है तो जहन्नम। जी बताइए स्क्रीन पर, जहन्नम सही है कि नहीं? अल्लाह ताला जहन्नम से तो हम सबको महफूज रखे। लफ्ज जहन्नुम अगर गलत है तो सही लफ्ज क्या है? जहन्नम। जी, जहन्नम लफ्ज दुरुस्त है। उम्मीद है आपने डायरी बनाई होगी। हर सिलसिले में दो तलफ़्फ़ुज़ भी हम दुरुस्त करते हैं। आज असल और जहन्नम ये अल्फाज हमने दुरुस्त करने हैं, और आदत भी आज आपने सुन ली कि हमने किसी को तकलीफ, ना पंखा जलते हुए, ना छतरी खोलते हुए, कई ऐसे मामूलात होते हैं जिसमें हमारी छोटी सी मिस्टेक बाज़ औक़ात सामने वाले के लिए एक बहुत बड़े नुकसान का बाइस बन जाती है। अब वक्त है आखिरी सेगमेंट का, और वो भी है बंगाली ज़बान में, खुशबू है अत्तार की। आइए अपने दिलों को महकाइए। इस मदनी गुलदस्ते से शुरू करते हैं सिलसिला जिसका नाम है खुशबू है अत्तार की। तू जहां के आशिकों के दिल की धड़कन बन गया, इतने सूरत बांटता है ए मेरे अत्तार तू। जी, खुशबू है अत्तार की। इस सिलसिले में हम आज बंगाली ज़बान में अमीर अहले सुन्नत की ज़बानी एक बड़ा प्यारा मदनी गुलदस्ता सुनेंगे। मुख्तलिफ ज़बानों में हमारी मदनी चैनल की मजलिस इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में मदनी गुलदस्ते डब कर रही है ताकि दुनिया भर के नाजरीन भी हमारे साथ शामिल हो सकें। आइए सुनते हैं। সারা দুনিয়ায় মোরা যাব, সুন্নতের প্রচার করব। চীন হোক বা বাংলাদেশ, হোক না সেটা হিন্দুস্তান, মুর্শিদের ফরমানে মোরা দিতে রাজি জান কুরবান। মুর্শিদের ফরমানে মোরা দিতে রাজি জান কুরবান। সরকারি ট্যাক্স বাঁচানোর জন্য লোকেরা আন্ডার ইনভয়েসিং করে, অর্থাৎ মাল কিনে সঠিক দামের চেয়ে কমে বিল বানায় যাতে ডিউটি কম দিতে হয়। এ সম্পর্কে কিছু ইরশাদ করুন। এটা তো ধোকারই একটা অংশ। এভাবে বিল বানানো শুধু এখানেই নয়, অন্যান্য জায়গায়ও রয়েছে। যেমন ছোটখাটোভাবে চাকর রয়েছে যারা মাল আনতে যায়, যা দিয়ে সে কিনেছে তার চেয়ে বেশিতে বিল বানায় যাতে অতটুকু সে নিতে পারে। তো যতটুকু সে বেশি নিয়েছে তা তার জন্য হারাম। এর আর একটি পন্থা হচ্ছে বিল কম বানানো, কম শো করে। আর এটাও সরকারকে ধোকা দেওয়া হচ্ছে, আর ধোকা ধোকাই
যেমন হাদিসে পাকে রয়েছে যে ধোকা দিল সে আমার সাথে নয়। এজন্য যে সকল ব্যবসায়ীরা এরকম করেন তাদের এরকম না করা চাই। আম্বিয়া, সিদ্দিকিন, শুহাদাদের সাথে উঠতে হবে না আমাদের? তো সত্য কথা বলতেই হবে। টাকার মোহাব্বতে ডিউটি বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বললে ওই সৌভাগ্য হাতছাড়া হয়ে যাবে না? এটাই হচ্ছে বড় সম্পদ। প্রিয় বাবাজান, ব্যবসার উন্নতিতে নিজের কৃতিত্ব মনে করা কেমন? যদি হালাল রুজিতে এর বরকত হয় তাহলে স্বভাবত নিজের কৃতিত্ব মনে করো না, আল্লাহ তাআলার দয়া মনে করুন। আর যদি হারাম রুজিতে এর উন্নতি হয় তবে একে আল্লাহ তাআলার দিকে ইঙ্গিত তো করতেই পারবে না। একে নিজের আমলের বিপদ মনে করুন যে আমার চালাকির দরুন এরকম হলো, আমি ধোঁকা অর্থাৎ আমাদের এখানে যাকে বলে বেঈমানি করে এই সম্পদ জমা করেছি। মন্দকে এভাবে বলা যে এটা আমার এবং শয়তানের পক্ষ হতে। والله تعالى أعلم ورسوله أعلم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم। সারা দুনিয়ায় মোরা যাব, সুন্নতের প্রচার করব। চীন হোক বা বাংলাদেশ, হোক না সেটা হিন্দুস্তান, মুর্শিদের ফরমানে মোরা দিতে রাজি জান কুরবান। মুর্শিদের ফরমানে মোরা দিতে রাজি জান কুরবান। जी मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह बंगाली ज़बान में मदनी गुलदस्ता भी आपने सुना। सिलसिला आलम तेरा परवाना मुख्तलिफ ज़बानों में लेकर हाजिर होते हैं। रब्बे करीम से दुआ है आज जो ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुआ उसकी बरकतें हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी सालत है आलम तेरा खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। मेरी सालत है आलम तेरा